اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف قمرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دے اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان سے آیا ہوا کھانا تناول فرمائے۔ یہ آج کا میرا موضوع ہے اور اس کے لیے جو ہے حدیث کی کتاب المستدرک ہے۔ یہ دیکھیے المستدرک ہے، جلد سوم، صفحہ نمبر 789 اور 790 اور حدیث نمبر ہے 4231۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر بھی ہے 4231۔ یہ حدیث ہے، یہ اگلے پیج تک جاتی ہے، 790 پیج تک اس کی حدیث موجود ہے اس کے اندر۔ یہ اس کے اندر اس حدیث کو میں پڑھ کے سناتا ہوں اسی کتاب سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تو وادی میں ایک آدمی یوں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرومہ مغفورہ میں سے کر دے جن کے ساتھ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میں وادی میں گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی تھا جس کا قد 300 ذراع سے بھی زیادہ تھا۔ اس سے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس بن مالک۔ اس نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہیں اور آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اس نے کہا تو ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام پیش کرو۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہارا بھائی الیاس تمہیں آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کا سلام پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر اس کے پاس تشریف لائے۔ پھر دونوں بیٹھے کتنی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میں پورے سال میں صرف 2 دن کھانا کھاتا ہوں، بقیہ ایام میں روزہ ہوتا ہے۔ آج میرے کھانے پینے کا ہی دن ہے تو آپ میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ چنانچہ ان پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹیاں، مچھلی اور اجوائن تھی تو ان دونوں نے کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے وہاں پر عصر کی نماز پڑھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کیا۔ پھر میں نے دیکھا وہ آسمان کی جانب بادلوں میں چلے گئے۔ یہ حدیث موجود ہے اس کے اندر، اس المستدرک کے اندر امام حاکم نے جلد سوم کے اندر اس حدیث کو دیا ہے اور حدیث نمبر 4231 ہے۔ اس مستند حدیث جو امام حاکم کی کتاب المستدرک سے لی گئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اجمعین بھی امتی محمدی میں ہونے کی دعا کرتے تھے۔ جیسے اس حدیث مبارکہ میں حضرت الیاس علیہ السلام دعا فرما رہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دیجئے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا ہے کم ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ فخر کیا کریں گے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی نہیں بھیجتے، جو بھیجتے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ پھر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانتے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں ہیں، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت الیاس علیہ السلام جو کہ جنت میں ہیں وہ زمین میں آ سکتے ہیں، لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قبر میں زندہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کہیں آ نہیں سکتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نہیں پہچانتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی شان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام اجمعین علیہ السلام کا امام بنایا ہے، تو پھر ہمارے پیارے آقا کی شان بھی تمام انبیاء سے زیادہ ہوگی۔ خدارا اس حدیث مبارکہ سے سبق لے لو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچان لو اور خوب درود کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے
ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ہی نہیں مانتے. یہ تو میں نے ایک مثال حضرت الیاس علیہ السلام کی دی ہے. پچھلے میں نے کئی اس میں دوسرے انبیاء کرام کی بھی مثال دی ہے کہ وہ زندہ ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن ہم کتنے بدبخت مسلمان ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ نے دی ہے اس کو نہیں پہچانتے, اور جو ان کے شان کو تھوڑی بہت بیان کرتا ہے تو اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے. ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرے نام ہوا, ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الف مرت.